السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان اسراء اور معراج کا واقعہ۔ پہلے ہم اسراء اور معراج کے معنی اور دونوں میں فرق کیا ہے سمجھیں گے۔ اسراء کے معنی راتوں رات سیر کرنا اور معراج کے معنی ایسی چیز جو اوپر چڑھنے کا ذریعہ بنے۔ اسراء اور معراج میں فرق۔ اسراء اس سفر کو کہتے ہیں جس شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک جو سفر کرایا گیا اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور معراج اس سفر کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانوں تک کا جو سفر کرایا گیا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ نجم اور احادیث میں ملتا ہے۔ معراج کا دیکھنا خواب تھا یا حقیقی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا یعنی اسراء و معراج کے موقع پر جو کچھ دکھلایا گیا اس سے مقصد صرف لوگوں کا امتحان تھا۔ فرمایا کہ اس میں رویا سے آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کی رات میں دکھایا گیا تھا جس میں آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا۔ اور قرآن مجید میں شجرۃ الملعونہ کا ذکر آیا ہے، وہ توحڑ کا درخت ہے، یعنی خواب میں سیر نہیں بلکہ حقیقی و جسمانی معراج تھی۔ اب معراج سے پہلے کا واقعہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے لے گئے زمزم کے پاس، پھر چیرا گیا سینہ میرا اور دھویا گیا زمزم کے پانی سے، پھر چھوڑ دیا گیا میں اپنی جگہ پر۔ یہ معراج سے فوراً پہلے کا واقعہ ہے۔ شب معراج کا واقعہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض دفعہ قتادہ نے حتیم کے بجائے حجر بیان کیا کہ میرے پاس ایک صاحب جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک۔ میں نے جارود سے سنا جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے، پوچھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس لفظ سے کیا مراد تھی، تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا۔ پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید۔ جارود نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ہر قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا۔ آواز آئی، کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید
نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ وہ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہے؟ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ اب دروازہ کھلا، جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر 5ویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہے؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ یہاں جب میں ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہارون ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف لے گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہے، انہیں سلام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کی کان کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہے اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہے۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔
چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ سدرۃ المنتہا اور وہاں امت کو دیے جانے والے 3 تحفے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو کہا یہی وہ آخری جگہ ہے جہاں زمین سے چیزیں اٹھ کر پہنچتی ہے اور یہی وہ بلندی کی آخری حد ہے جہاں سے چیزیں نیچے آتی اور اترتی ہے۔ یہی اللہ نے آپ کو وہ 3 چیزیں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ پہلی، آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ دوسری، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی۔ تیسری، اور آپ کی امتیوں میں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ان کے مہلک و بھیانک گناہ بھی بخش دیے گئے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ڈھانپ رہی تھی سدرہ کو جو چیز ڈھانپ رہی تھی پڑھ کر کہا سدرہ بیری کا درخت چھٹے آسمان پر ہے۔ سفیان کہتے ہیں سونے کے پروانے ڈھانپ رہے تھے اور سفیان نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں چونکا دیا، یعنی تصور میں چونک کر ان پروانوں کے اڑنے کی کیفیت دکھائی۔ مالک بن مغول کے سوا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہی تک مخلوق کے علم کی پہنچ ہے، اس سے اوپر کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، انہیں اس کا کچھ بھی علم اور کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اور ثواب وہی 50 نمازوں کا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر کم کی گئی، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے 5 کر دی گئی۔ پھر پکار کر کہا گیا اے محمد میری بات اٹل ہے، تمہیں ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو دیکھنا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں آپ کا ایک نبی اور کئی نبیوں کے پاس سے گزر ہوا۔ ان میں سے کسی نبی کے ساتھ ان کی پوری امت تھی، کسی کے ساتھ ایک جماعت تھی، کسی کے ساتھ کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک بڑے گروہ سے ہوا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، آپ اپنے سر کو بلند کیجئے اور دیکھیے۔ تو یکایک میں نے ایک بہت بڑا گروہ دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو اس جانب سے اس جانب تک گھیر رکھا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس کے سوا آپ کی امت میں 70,000 اور ہے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور لوگ آپ سے اس کی بابت نہیں پوچھ سکے اور نہ ہی آپ نے ان کے سامنے اس کی تفسیر بیان کی۔ چنانچہ ان میں سے بعض صحابہ نے کہا شاید وہ ہم ہی لوگ ہو، اور بعض نے کہا شاید ہماری وہ اولاد ہے جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئی۔ لوگ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ بدن پر داغ لگواتے ہیں اور نہ جھاڑ پھونک اور منتر کرواتے ہیں اور نہ ہی بدفعلی لیتے ہیں، وہ صرف اپنے رب پر توکل و اعتماد کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم بھی انہی میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ نے تم پر سبقت حاصل کر لی۔
شب معراج کے کچھ مناظر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے حوض کوثر کے متعلق، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ جنت اور جہنم کا ذکر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو شب معراج میں تو وہاں عورتیں تھیں۔ غیبت کا عذاب۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ سود خور لوگ۔ مسند احمد کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے ایک آدمی دیکھا، وہ ایک نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مجھے کہا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ خطیب لوگ۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرایا گیا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اپنے نفسوں کو بھلا دیتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ عقل نہیں رکھتے؟ واقع معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش نے مجھ کو واقع معراج کے سلسلے میں جھٹلایا تو میں کعبے کے مقام حجر میں کھڑا ہوا تھا اور میرے سامنے پورا بیت المقدس کر دیا گیا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی ایک ایک علامت بیان کرنے لگا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے اسرا کرایا گیا اور میں صبح کو مکے میں پہنچ گیا، میں گھبرا گیا اور مجھے علم ہو گیا کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، سو آپ خلوت میں غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کا دشمن ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، وہ آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا اور مذاق کرتے ہوئے کہا، کیا کچھ ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے کہا، کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے اسرا کرایا گیا ہے۔ اس نے کہا، کہاں تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ اس نے کہا، پھر صبح کو آپ ہمارے پاس بھی پہنچ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ ابو جہل نے سوچا کہ ابھی اس کو نہیں جھٹلاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی قوم کو بلاؤں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بیان کرنے سے انکار کر دے۔ اس لیے ابو جہل نے کہا، اگر میں تیری قوم کو بلاؤں تو ان کے سامنے یہی گفتگو بیان کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، بنی کعب، بنی لوئی کی جماعت ادھر آؤ۔ ساری کی ساری مجلسیں اس کی طرف ٹوٹ پڑی۔ وہ سب کے سب آ گئے اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، اے محمد، جو بات مجھے بیان کی تھی ان کو بھی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے اسرا کرایا گیا۔ انہوں نے کہا، کہاں تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ انہوں نے کہا، پھر صبح کو یہاں بھی پہنچ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر کوئی تالی بجانے لگ گیا اور کوئی بزم خود اس جھوٹ پر متاثر ہو کر اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، کیا مسجد اقصی کی علامت بیان کر سکتے ہو؟ ان میں سے بعض لوگوں نے اس علاقے کا سفر بھی کیا ہوا تھا اور مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کی علامتیں بیان کرنی شروع کر دی، لیکن بعض نشانیوں کے بارے میں اشتباہ و التباس سا ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی کو لایا گیا اور اقال یا عقیل کے گھر سے بھی قریب رکھ دیا گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر نشانیاں بیان کر دی، اس کے باوجود مجھے کچھ نشانیاں یاد نہ رہی۔ لوگوں نے کہا، رہا مسئلہ علامات کا تو وہ تو اللہ کی قسم آپ نے درست بیان کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب۔
سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی اور صبح کے وقت لوگوں نے اس موضوع پر بات چیت شروع کی تو کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے، مرتد ہو گئے۔ وہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، یہ آپ کا ساتھی اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے آج رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم تصدیق کرو گے کہ آپ راتوں رات بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے پہلے واپس بھی آ گئے ہیں؟ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں لوگو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بڑی شے ہے؟ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ دن ہے کہ جس دن سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا خطاب عطا ہوا، اور اسی روز سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر شمار ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔